أجمعين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، سیدنا سالار مسعود غازی سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کے 12 بجے اس جلسے پاک کا جو جوش و خروش ہے، یقیناً اس میں سلطان سید سالار مسعود غازی کا فیض شامل ہے. میرے عزیزو، یہ جوش و خروش صرف سنیوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہ کسی سے خوف نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہ گئے، اللہ فرماتا ہے ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتے نازل فرماتا ہے. میرے عزیزو، آج کے اس پرفتن دور میں بھی آپ کی بہت بڑی ایک آزمائش ہے اور امتحان کی گھڑی ہے. اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا تسلیم کر چکے ہو تو اس پر جمے رہنے میں تمہیں کوئی بھی جھجک نہیں ہونی چاہیے، اور ہر گھڑی ہر جگہ یہی پکار کر کہو میرا رب اللہ. بے شک بے شک میں گفتگو کو اس لیے یہاں سے چھیڑ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے ملک کا ماحول گرم ہے. آتے آتے ممبر تک نیوز والوں نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ لوگ اب کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے غدار جو جماعت کے ہیں، چہرے پر داڑھی ہو، ٹوپی ہو سر پر، تو ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھ مولوی حضرات اب یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ اور اوم ایک ہی ہے. ہم نے یہی سنا اور پھر ہمارے دل میں آج احساس ہو گیا 100 سال پہلے بریلی کا امام یوں ہی نہیں جگاتا تھا. بریلی کے امام اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے ہمیں یہ درس دیتے تھے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ان غداروں کے متعلق بریلی کے امام نے ہمیں پہلے سمجھایا تھا کہ یہ چور ہیں، ان کے چہروں پر اگر داڑھی آ جائے، ان کے سروں پر اگر ٹوپی آ جائے تو یہ یقین مت کر لینا کہ یہ تمہارے قائد ہیں، بلکہ فخر سے ہمارا ہر بچہ کہے گا کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ماں کی کوکھ سے سب سے پہلا جملہ ہمارے کانوں میں جو آیا تھا وہ اللہ اکبر. اور پھر یہ بھی کہو کہ جب ہم مریں گے ہماری لاش پر امام سب سے پہلے جو تکبیر باندھے گا وہ اللہ اکبر ہی ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور دنیا سے جائیں گے بھی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے. ہاں، جن خبیثوں نے یہ کہا ہو ان سے جا کر ان کے ایمان کا پتہ پوچھیں، ان کے کان میں کس نے کیا بھونکا تھا جب پیدا ہوئے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہمارے کانوں میں الحمدللہ اللہ اکبر ہی کہا گیا. یہاں سے یہ بات صاف پتہ چل رہی ہے اہل سنت و جماعت ہر زمانے میں حق جماعت کا نام ہے. میرے عزیزوں، بکاؤ جماعت کا نام نہیں ہے.
جو ٹکڑوں پر نکل جائے یا جھنڈوں پر گرفتار اپنا ایمان بیچ دے، وہ اس جماعت کا نام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے وہ یہ نہیں کہ دوپہر میں لال پٹا پہن کے گھومو، شام میں ہرا پٹا آ جائے، پھر رات میں نیلا پٹا آ جائے، پارٹی بدلتے رہ جائے ایک ہی دن میں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہیں۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں انہیں کسی اور نعرے کی ضرورت بھی نہیں۔ میرے عزیزو، آج اس پرفتن دور میں آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان چل رہے ہیں، اب تمہاری آزمائش کا وقت ہے۔ جتنے کچرے ہوں گے وہ اڑ کر چلے جائیں گے، جتنے کچرے ہوں گے اڑ کر چلے جائیں گے، اور جو میرے مصطفیٰ کے عاشق ہیں وہ کل بھی زمین پر کھڑے تھے، آج بھی ایسی جمے رہیں گے، آج بھی جمے رہیں گے۔ اس لیے میں استقامت پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ استقامت کیا چیز ہے؟ اپنے ایمان پر جمع رہنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت ہے۔ لوگ آج یہ تصور کر بیٹھے ہوں گے ہوا میں کوئی اڑ کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے، پانی میں چل کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے۔ یہ کرامتیں چھوٹی ہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت پر ڈٹے رہنا بڑی کرامت ہے، بڑی کرامت ہے۔ میرے عزیزو، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء اور جو نجبہ و شرفاء عطا کیے، انہوں نے ہر زمانے میں یہی درس دیا ہے۔ یہ تو آج کے حالات ہیں، اس سے سخت ترین حالات بھی ہمارے ملک میں آئے، ایمرجنسی کے، ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی تھی، ہاں کوئی حکومت کچھ نہیں، وزراء کسی کا پاور نہیں، صرف ایک ہی لیڈی کا پاور تھا، اور وہ جسے جیسا چاہے دبائے۔ اور اس زمانے میں جب نسل بندی کو حکومت عام کر رہی تھی، بتاؤ ہندوستان کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ایک آواز گونج رہی تھی، وہ بھی بریلی کی بھی تھی۔ کیا بات ہے، مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے ڈکٹیٹر کے خلاف بھی کھڑے تھے، یہ سوچ کر کے نہیں کہ میرے ساتھ بہت بڑی فوج ہے، یہ سوچ کر کے نہیں میرے لاکھوں مریدین ہیں، نہیں، بلکہ حق بولنے والا کبھی جماعت کو دیکھتا ہی نہیں، وہ صرف اللہ اس کے رسول کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہے۔ آج بھی تمہیں اسی بات پر جمے رہنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بچوں کو بھی یہی نصیحت کروں گا، جوانوں کو بھی، تمہارا جو کچھ بھی چھین سکتی ہے دنیا چھین لینے دو، زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تمہارے کپڑے، تمہارے گھر بار، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہاری دکان، تمہارے جائیداد، سب سے زیادہ جان جا سکتی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ مگر ہمیں بریلی کے امام نے یہ سکھایا ہے، یہ جان اہرے غیرے کے لیے ہم نے رکھا ہی کہا ہے، کرو تیرے نام پہ جا فدا، یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کرتا ہوں آپ سے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا رسول سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، جس کا دین سچا، کتاب سچی، خدا سچا، رسول سچا، پھر اس قوم کو سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا چاہیے، سر اٹھا کر کے جیے۔ تم کسی مجرم قوم سے وابستہ ہو، تم کسی چور قوم سے وابستہ ہو، ڈرے وہ جو بلاکاری ہیں، ڈرے وہ جو چور ہیں، ڈرے وہ جو ظلم کے ساتھ اپنی کرسی جمائے ہیں۔ الحمدللہ ہم امن والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، عدل والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ لہذا جس کا دین اتنا سچا ہے، پروپیگنڈا ہزار پھیلانے دو، میڈیا اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ دجالی میڈیا زیادہ سے زیادہ ہمارے چہرے بگاڑ کر پیش کر سکتی ہے،
لیکن نوجوانوں تمہارے پاس آج بھی مصطفیٰ کریم کے اخلاق ہیں. تم میدان میں اترو, دنیا کو دیکھ کر کے ڈر کر سہم کر کے اپنی ٹوپیاں مت چھپاؤ, اپنی داڑیاں نالے میں نہ پھینکو. دنیا کو آج چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی, تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ اپنے نبی پاک کے اخلاق کو زندہ کرو اور فخر سے کہو دنیا سے کہ دنیا ننگی گھوم کر فخر کر سکتی ہے, میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر کیوں نہ فخر کروں؟ میرے عزیزوں, سچ بتاؤں, امامہ شریف ہم بھی پہنتے ہیں, علماء بھی پہنتے ہیں. یہ کوئی فیشن اور ڈیزائننگ کا لباس نہیں ہے, ایک وزن لباس ہوا کرتا ہے. اس کی حکمتیں ہزار ہوں گی, لیکن ہم حکمتیں نہیں دیکھتے, صرف اس لیے پہنتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے پہنا. دنیا آج چاہے جو کچھ سمجھے, لیکن ہم نے دیکھا ہے عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے, عزت نبی پاک کے قدموں میں. اس لیے میرے عزیزوں, آج اگر تم جمے رہ گئے, تم اس نقطے پر آ جاؤ جس نقطے پر میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. صحابہ اکرام کی ایک بات بتا دوں, استقامت اور جذبہ کیسا ہونا چاہیے. ایک صحابی حضرت نعمان, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر ایک بادشاہ کے دربار میں گئے. بادشاہ نے شاندار استقبال کیا, ان کے لیے ریشم کا کارپیٹ بچھایا گیا, قالین, ریشم کا کارپیٹ بہت مہنگا اس زمانے میں, اور ان کے لیے سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگائی بادشاہ نے کہ سنا ہے عرب کا قاصد آ رہا ہے محمد عربی کا. اس وقت رعب و دبدبے کا چرچا ہو چکا تھا. بادشاہ نے شایان شان استقبال کیا, لیکن جانتے وہ ایک صحابی رسول مدینے سے کافی دور گئے ہیں, میرے آقا کے سفیر بن کر, ایمبیسیڈر بن کر, قاصد بن کر, لیکن جیسے ہی ریشم کا قالین نظر آیا, آپ نے اپنی تلوار سے اس کو پھاڑ دیا اور ہٹا دیا. کہا اس کو ہٹا دو, میں زمین پر چل کر آؤں. چل کر کے آئے, جب کرسی کے پاس آئے, بادشاہ سامنے براجمان ہے, کرسی کو دیکھا کہ سونے سے کلائی کی ہوئی ہے, ٹھوکر مار کر گرا دیا. کہا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا. بادشاہ نے کہا میں نے تو تمہاری عزت کے لیے ریشم کا قالین بچھایا, سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھایا, اتنا غرور کیوں ہے تمہیں, اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے؟ اس صحابی نے کہا تو نے غلط سمجھا, نہ مجھے غرور ہے نہ مجھے تکبر ہے, بس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے, سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے. تو ساری دنیا میرے قدموں میں لا کر رکھ دے, میں ٹھوکر مار دوں گا, مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت پیاری ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی حفاظت. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے بہت بڑا, کمپرومائز کر لیتے ہیں, یہاں کون دیکھنے آ رہا ہے, مدینہ بہت دور ہے, ہم یہاں پر ریشم بھی استعمال کر لیں, سونا بھی استعمال کر لیں, کون دیکھ رہا ہے. نہیں, وہ صحابہ کا ایمان تھا, ہم دنیا کے جس چپے میں بھی ہیں غلام مصطفیٰ ہیں, ہماری نسبت, ہماری ڈور نبی پاک سے جڑی ہوئی ہے. آج اگر ہر نوجوان یہ عزم کر لے, چاہے میں کفرستان میں رہ رہا ہوں لیکن میرے نبی کے اخلاق پر رہوں گا, پھر دیکھنا انقلاب کیسا ہے. اس لیے کہ اسی زمین پر, یہاں اب تو تم کروڑوں کی تعداد میں آ گئے, اب تو کروڑوں کی تعداد میں آ گئے, لیکن اس زمین پر کروڑوں نہیں بلکہ سینکڑوں بھی نہیں تھے, تب ایک مرد قلندر غریب نواز تشریف لائے. کیا تلوار لے کر کے آئے تھے, نیزے بھالے لے کر کے آئے تھے, گولا بارود لے کر کے آئے تھے؟ جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر کے بتاؤ, سچے نہیں, جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر بتاؤ, ایک بھی کوئی روایت بتا دو کہ غریب نواز بڑے اسلحے لے کر آئے تھے. نہیں, وہ بھی تسلیم کرتے ہیں, نہیں, وہ درویش مرد قلندر پھٹی گدڑی پہن کر کے ہندوستان آئے تھے. لیکن میرے عزیزوں, اگر کچھ ساتھ میں لائے تھے تو اخلاق مصطفیٰ لائے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مضبوطی کے ساتھ جس پر جمع رہنے کا عزم, یہی لے کر تو ہندوستان اترے تھے. اور پھر دیکھا آپ نے, ہزار طاقتیں اس مرد مجاہد کو یہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتی رہی. 800 سال سے بھی تمہاری نگاہیں دیکھ رہی ہیں, اس خواجہ اجمیری کی کرسی کو کوئی ہلا نہ سکا, آج بھی نہیں ہلا سکا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے
وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جھاگ ہے، جو کچرا ہے، وہ اڑ کر چلا جائے گا، اور جو نفع دینے والا ہے انسانوں کو، وہ ہمیشہ زمین میں برقرار رہے گا. اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، کچرے ابھی بھی آئیں گے اور اڑ کر چلے جائیں گے. بہت سارے پتنگے آتے ہیں، موسم میں ہیں، اور ادھر ادھر تمہارے کانوں کے اطراف، تمہاری آنکھوں کے پاس سب کیڑے آتے ہیں. تو کیا کرتے ہو آپ؟ مجھے بتاؤ. کچھ لوگ جو ابھی اس ماحول سے گھبرائے ہوئے، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں. کیڑے بہت آ گئے. کیڑے جب آ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں آپ. میاں عقل مند آدمی یہ ہے، انتظار کرتا ہے موسم کے جانے کا، یا اسپرے مارتا ہے. اور کیا کرے گا؟ اسپرے مارے گا، کیڑے چلے جائیں. یا اگر اس کے پاس نہیں ہے تو انتظار کرے گا موسم چلا جائے. لیکن گھر تو نہیں چھوڑ کر جاتا، اپنا بنایا ہوا گھر نہیں چھوڑ کر جاتا. اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں، یہ سختیاں تمہارے امتحان کے لیے آتی رہیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اخلاق مصطفیٰ اور اپنا دین چھوڑ کر چلے جاؤ. یہ نہیں ہے کہ تم اپنے اسلاف کی روایتیں چھوڑ کر چلے جاؤ. نہیں. ایک بات یاد رکھنا، کسی کو بھی دکھانے کے لیے سیکولر بننے کی ضرورت نہیں ہے. سیکولر کا مطلب ہوتا ہے منافق، جو سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بعد میں ہوتا کچھ بھی نہیں. دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کسی کو راضی نہیں کر پاتا. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں، راضی کرنا ہو تو صرف میرے مصطفیٰ کو راضی کرو، راضی کرنا ہو تو اپنے رب کو راضی کرو. آج جو حالات ہوئے نا، جن لوگوں نے اپنے منچ پر سب جماعتوں کو بلا کر کے کہا، دیوبندی جماعت کھل کر کے عرض کر دیتا ہوں تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے. ہاں، جو قائد بن کر کے آئے لوگوں کے، بڑی بڑی جمعیت اور بڑی بڑی تنظیم لے کر کے لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کو بلایا اپنے ہاں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے. کس کو؟ پنڈتوں کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ بھی راضی ہو جائیں، یہ بھی راضی ہو جائیں، سب راضی ہو جائیں. اور بھاشن میں کچھ کا کچھ کہہ دیا، اپنا ایمان بھی دھو دیا، اپنا ایمان بھی چلا گیا. اور سامنے والوں کو بعد میں پتا چلا وہ خود بھی چھوڑ کے چلے گئے، وہ خود بھی چھوڑ کے چلے گئے. ان کو مولوی صاحب کہاں کے رہے تم؟ کہاں کے رہے؟ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، وہی کتے ہو گئے. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے، جو اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہوتا ہے، جو بریلی والا ہوتا ہے، وہ وقت کی طاقتی طاقتوں کے سامنے سر نہیں دیکھتا، نہ ہی کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ارے میاں، یہی کہ نانپارہ سے تو کوئی بریلی گیا تھا، یہی کہ نانپارہ سے گیا تھا، بریلی جا کر کہا تھا کہ ہمارے سید صاحب کی شان میں ایک قصیدہ لکھ دو، مولانا احمد رضا صاحب. اعلیٰ حضرت نے نانپارہ والے کی تعظیم میں یا ان کی مدح میں کچھ نہیں لکھا، بلکہ جلال میں کہا کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارے نام نہیں. اب نان تو یہ معلوم ہونا چاہیے، بہرائچ شریف کے بہت قریب نانپارہ ہے. نانپارہ تو شہر کا نام ہے، گاؤں کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے پارہ نام کر دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے روٹی کا ٹکڑا. فرمایا کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ ادھر سے پھینکو گے تو تمہارے لیے لکھ دوں گا، ادھر سے لفافہ دے دو تو تمہارے لیے بول دوں گا. نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. اور بارگاہ مصطفیٰ کا ایسا ادب، اللہ اکبر. حضور کی بارگاہ میں جب کہنا ہے تو یوں کہتے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی عاجزی کمال کی پیش کی، لیکن دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا آئے اس کے لیے قلم نہیں اٹھایا، اس کے لیے اپنی زبان کو جنبش نہیں دیا. آج ان لوگوں کو میں علل اعلان یہ کہتا ہوں، تم اپنا دین بیچ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. ان غداروں کو پہچانو، اور جو بھولے بھالے مسلمان ان کو اللہ والا سمجھ کر کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. آج پھر ہم سمجھا رہے ہیں